السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ ہمارے ساتھ پاکستانی ڈاکٹر ذاکر نائک محمد حسین میمن حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جو کویشچن اور سوال لے کے آئے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیں، اکثر لوگ جو ہے نا، وہ اکثریت لوگ جادو جنات کو نہیں مانتے، کچھ ان کا انکارات کرتے ہیں، اور کافی لوگ، حد سے زیادہ لوگ جو ان کا انکار کرتے ہیں۔ اصل قرآن و حدیث سے ہم نے نا رہنمائی دے دیجیے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نحمد اللہ ونشکرہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، جادو اور جنات، جادو جو ہے یہ میجک ہے، سحر۔ جنات ایک مخلوق ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے بگائے قرآن مجید میں کیے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا بھی، جادوگروں کا بھی ذکر کیا ہے، اور سحر کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 100 اور 101۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ جادو سکھایا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا، انہوں نے کفر نہیں کیا، لیکن وہ شیاطین جو تھے یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ افراد اور تفرید کا شکار اس لیے ہیں کہ جادو کا ہونا حقیقت ہے، اس کا کرنا کفر ہے۔ بالکل ایز اٹ از ایسے سمجھ لیں کہ دجال کو ماننا ایمانیت میں داخل ہے، لیکن دجال کی ماننا کفر ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہاں پر بھی یہی ہے کہ جادو کو ماننا ایمانیت میں داخل ہے۔ قرآن مجید نے اس کا کئی جگہوں پر جادو کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فلق اور ناس کا نزول بھی جادو کے ہی حوالے سے ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، فلق اور ناس کا نزول، اگرچہ علمی اعتبار سے جو ہے اس کی جو ہے اگر ہم دیکھے جاتے تو اس کا نزول مکے میں بھی ہوا اور مدینے میں بھی ہوا، کیونکہ مفسرین بھی اس بات کے اوپر جو ہے رائے قائم کرتے ہیں، اور مفسرین بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بعد نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے اس کے اندر کہ ایک آیت جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق دو مقامات پر نازل ہوئی ہو۔ تو فلق اور ناس کا ایک نزول کا جو سبب تھا وہ تھا سحر، کما فی روایت البخاری وهذا الكتاب اصح الكتب بعد کتاب اللہ عز وجل۔ ایک صحیح بخاری جو ہے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جادو کا ہونا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن جادو پر ایمان رکھنا، ایک تو جادو کا ایمان کہ بھئی جادو کو ہم نے ایمان رکھتے کہ جادو ہے، لیکن جادو پر ایمان رکھنا کہ جادو کا جو کرنا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ اصل کے اندر ان جو ہے وہ اصطلاحات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو حقیقت میں کہ یہ اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے۔ عقیدے کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، واسطی کا رہنے والا ایک شخص آیا تھا، اور انہوں نے اسے سوال کیا تھا عقیدے کے بارے میں، تو غالباً زور سے عصر کے درمیان یا عصر کے مغرب کے درمیان شیخ الاسلام نے پوری عقیدۃ الواسطیہ لکھ کے اس کو دے دی، جو آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں بھی جادو کا ذکر ہے۔ عقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی کی جو کتاب ہے عقیدۃ الطحاویہ، اس کے اندر بھی جادو کا ذکر ہے۔ تو جادو جو ہے وہ دراصل اس کو ماننا لازمی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کو کرنا کفر ہے، اس کو کرنا کفر ہے۔ بات دوسری یہ رہی کہ شیاطین، تو شیاطین کا وجود، شیطانوں کا یعنی جنوں کا جو وجود ہے وہ قرآن مجید نے متعدد جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ایک آیت میں 3 جگہوں پر جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ آیا ہے جن اور انس کے لیے۔ جن اور انس کے بارے میں سورہ الرحمن نے بھی واضح کیا کہ یا معاشر الجن والانس، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی۔ تو جن بھی موجود ہے اور انسان بھی موجود ہے۔ دراصل غلطی کیا ہوتی ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ان حقائق کا انکار وہ بندہ کرتا ہے کہ جو قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تفسیر بالرائے جو مضموم ہے۔ ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے، تفسیر بالقرآن، تفسیر بالقرآن والحدیث، تفسیر بالآثار، تفسیر باللغت العربیہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہے تفسیر بالرائے اور ایک ہے تفسیر بالرائے المحمود، جو محمود تفسیر ہے وہ نہیں۔
وہ تفسیر جو مضموم ہے. تو اس قسم کے لوگ جیسے کہ پرویز, ٹھیک ہے, اس قسم کے لوگ چکڑالوی, اس قسم کے لوگ سر سید احمد خان, آپ کے طلوع اسلام والے, آپ کے جو ہے یہ لاہور کے اندر جو گلبرگ میں ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کی جو تفاسیر ہے نا وہ تفسیر بالرائے مضموم ہے, ٹھیک ہے, محمود نہیں ہے. حالانکہ تفسیر بالرائے چاہے وہ محمود ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ تفسیر بالقرآن والحدیث یا پھر آثار کے ساتھ ہونی چاہیے. تو ان لوگوں نے جب قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے تو انہوں نے اپنے رائے سے تفسیر لکھی ہے. اب جب رائے سے تفسیر لکھی ہے تو پھر قرآن مجید کی آیات کی تعویل. اب دیکھیں نا, سر سید احمد خان ہے, اگرچہ وہ بندہ بہت مشہور ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے ہاں تو 6ٹھی 7ویں کلاس کے اندر تو باقاعدہ اردو کی یا دیگر کتب کے اندر جو ہے پورا ان کے اوپر ایک باب قائم ہے, چیپٹر قائم ہے سر سید احمد خان کے نام سے, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کو ان کے افکار اور نظریات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریات بالکل مکمل بہترین نظریات ہیں اور دین اسلام کا وہ حامی تھا. لیکن وہ شخص مغربی تعلیم سے متاثر اتنا زیادہ تھا کہ اس بندے نے اپنی تفسیر کے اندر جادو کا انکار, اور حتیٰ کہ پرویز نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو جن جو ہے نا یہ کوئی جن کو الگ مخلوق نہیں ہے, پہاڑی مخلوق ہے, پہاڑی مخلوق کا نام جن قرار دے دیا. تو ان لوگوں نے اپنی رائے سے تفسیر لکھی ہے. پرویز صاحب نے بھی, پرویز صاحب کے علاوہ جو یہ سر سید احمد خان ہے, انہوں نے تو جہاں بھی معجزات کا ذکر ہے اس کی تعویل دی ہے, جہاں میریکلز کا ذکر آیا ہے, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے, اس کی تعویل دے دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ٹھیک ہے بھائی, کہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے, اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 60 فَانْفَجَرَتْ, اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 160 میں فرمایا فَانْبَجَسَتْ. تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ کوئی لاٹھی سے کوئی کرشمہ نہیں ہوا تھا, کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا, دراصل چشمے موجود تھے, اس کے اوپر پتھر آ کر گر گیا تھا, انہوں نے لاٹھی کے ذریعے اس پتھر کو ہٹا دیا تو پھر چشمے پھوٹ پڑے. یہ کیا ہے, یہ رائے وہ ہے جو مضموم رائے ہے جو کہ کتاب اور سنت کی بصیرت سے, جو کتاب اور سنت جو آپ کو ویژن دے رہا ہے اس سے ہٹ کر ہے. تو ایسے ہی لوگ پھر آگے جا کر جو ہے نا تعویلات اور اپنی من مانی تفسیر کے اندر لگتے ہیں تو پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.